کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اب بس برداشت نہیں ہوتا، اب مزید صبر نہیں ہو رہا، دعائیں بھی سنائی نہیں دیتی اور وقت جیسے رک گیا ہو۔ ایسے لمحے میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ٹوٹ جاؤ یا رب سے جڑ جاؤ۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے، لیکن شیطان تمہیں یقین دلانے لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اصل آزمائش آخری سیڑھی پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ ممکنات نہیں، یقینی حقیقت ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے خلاف نہیں، یہ تمہارے لیے ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے ہے۔ وہ جو سجدے میں گرتے ہیں اللہ انہیں وہاں اٹھاتا ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتی دنیا۔ جب زندگی رک جائے تو سمجھ لو یہ جمود نہیں، یہ رب کی طرف سے پاز ہے، کیونکہ جو آگے آ رہا ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ اگر آج تم اندھیرے میں ہو تو تمہیں اندھیرے سے لڑنے کی نہیں، روشنی پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بندہ ہارنے سے پہلے صبر کر لیتا ہے اللہ اسے ایسی جیت دیتا ہے جس کے سامنے دنیا کی کامیابیاں چھوٹی لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صبر کرنے والا اپنے اندر کیا جنگ لڑتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ وقت تمہیں کمزور بنا رہا ہے، نہیں، یہ وقت تمہارے اندر وہ چیز پیدا کر رہا ہے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، یعنی رب کا خاص تعلق۔ اللہ نے جن لوگوں کو دنیا میں بڑی منزلوں تک پہنچایا انہیں پہلے ایک ایسے راستے سے گزارا جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا اور رب کے سوا کوئی نہیں سنتا تھا، کیونکہ جب تم سب سے ٹوٹ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ یاد رکھو، جن کے مقدر میں کچھ خاص لکھا ہوتا ہے انہیں دنیا جلدی سکھ نہیں دیتی، کیونکہ ان کی اصل کامیابی اندر سے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو وقت ہے نا جہاں تم تنہا ہو، جہاں کوئی تمہیں سمجھتا نہیں، جہاں ہر طرف سے انکار، پریشانی، بے بسی اور خاموشی ہے، یہ وقت رب کی ورکشاپ ہے۔ یہیں تم نیا بنتے ہو، یہیں تمہاری دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، یہیں تمہارا یقین گہرا ہوتا ہے اور یہیں تم رب کے قریب ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو تم رب کے کتنے قریب ہوتے ہو؟ لیکن جب دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تب تم ہر روز رب سے جڑے ہوتے ہو، ہر رات روتے ہو، ہر لمحہ اس سے مانگتے ہو، اور یہی لمحے تمہیں رب کے محبوب بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ صبر صرف آزمائش جھیلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ رب کی محبت خریدنے کا راستہ ہے۔ تم آج جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ کل تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ آج تم جس دکھ میں ہو وہی کل تمہارے لبوں سے کہلوائے گا، یا اللہ شکر ہے تو نے اس وقت میری بات نہیں مانی۔ یاد رکھو، رب آزمائش دے کر خاموش ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اگر تم صبر کے آخری کنارے پر کھڑے ہو تو گرنا مت، کیونکہ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اکثر زندگی نئی شکل میں شروع ہوتی ہے۔ سنو، یہ وقت آزمائش کا ہے، لیکن یہی وقت تمہیں بدل رہا ہے۔ تم ابھی جس وقت سے گزر رہے ہو یہ وقت صرف مشکل نہیں ہے، یہ وقت رب کی خاص توجہ ہے۔ وہ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر صبر کو گن رہا ہے، اور تمہارے اندر وہ چراغ روشن کر رہا ہے جو صرف اندھیروں میں جلتے ہیں۔ تم اپنے حالات کو سزا سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے لیے ایک دعاؤں کی تیاری ہے۔ اللہ تمہیں روک کر، تمہیں سنبھال کر تمہارا راستہ صاف کر رہا ہے۔
کیا تم نے کبھی سوچا تم گر کے پھر بھی چل رہے ہو، تم رو کے پھر بھی مانگ رہے ہو، تم تھک کے پھر بھی رب کو یاد کر رہے ہو؟ تو یہ کمزور انسان نہیں، یہ وہ روح ہے جسے اللہ نے خود تھاما ہوا ہے۔ تم جو صبر کر رہے ہو یہ تمہارے کل کا سب سے قیمتی خزانہ بننے والا ہے۔ تم جو برداشت کر رہے ہو یہی تمہیں دوسروں سے بلند کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہم صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ بہترین شکل میں ضرور دیں گے۔ یہ بہترین شکل کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو تمہیں وقت پر نہیں بلکہ درست وقت پر ملے گی۔ وہ لمحہ جب تم پکارو گے میری دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن ابھی تم اس امتحان میں ہو جہاں صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو رب کی خاموشی میں بھی اس سے جڑا رہتا ہے۔ یاد رکھو جنہیں دنیا نظر انداز کرتی ہے انہیں اللہ چپکے سے تیار کرتا ہے۔ تم خود کو اکیلا سمجھتے ہو تو جان لو یہ اکیلا پن اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ وقت تمہیں بتا رہا ہے بندے باقی سب چھوڑو میرے ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سجدے لمبے ہوتے ہیں، جہاں دعائیں بے آواز ہوتی ہیں، جہاں دل خوف سے نہیں محبت سے کانپتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رب تمہاری روح کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سنو ابھی ختم نہیں ہوا، تم ابھی بن رہے ہو، سنبھل رہے ہو، اور اللہ کے لکھے ہوئے انجام کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہے ہو۔ تو سنو اگر تم نے ابھی تک صبر کیا ہے، رب کی خاموشی میں بھی اس سے جڑے رہے ہو، تو اب وہ وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف سے پہلی روشنی نظر آنے لگتی ہے، اور اس روشنی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے تم وہی حالات میں ہوتے ہو، وہی مسائل، وہی انتظار، لیکن اچانک تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تمہاری راتیں ویسے ہی تنہا ہوتی ہیں لیکن تمہارا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں رب کی طرف سے تسکین قلب کا انعام ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، یعنی تمہارے حالات چاہے نہ بدلیں لیکن تمہارے اندر ایک خاموش طاقت آ جاتی ہے۔ جو چیختا دل تھا وہ اب کہتا ہے جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے رب تمہیں اگلے درجے پر لے جانے والا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی غیر متوقع راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم جہاں سے مایوس ہو چکے تھے، جہاں سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی، وہیں سے راستے کھلنے لگتے ہیں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی اتفاق کی صورت میں، اور کبھی دل میں آنے والے ایک خیال کی شکل میں۔ اللہ تمہیں نکلنے کا دروازہ دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں تم کہتے ہو میں نے تو یہاں سے کبھی سوچا ہی نہ تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے یہ راستہ رکھ چھوڑا تھا۔ قرآن میں یہی تو وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیت اب صرف لفظ نہیں رہتی، یہ تمہارا زندہ تجربہ بن جاتی ہے۔ تو سنو اگر تم ان دونوں نشانیوں کو محسوس کرتے ہو، تمہارے دل میں سکون آ رہا ہے اور تمہارے بند راستے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، تو خوش ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آزمائش کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ نشانی بھی نہیں آئی تو گھبراؤ مت، تم راستے میں ہو، رب دیکھ رہا ہے، رب سن رہا ہے، اور وہ لمحہ آنے والا ہے جہاں تم خود کہو گے صبر کرنا میرا سب سے قیمتی فیصلہ تھا۔ اب اگر تم یہاں تک آ چکے ہو تو سنو، یہ ویڈیو تمہارے لیے اتفاق سے نہیں بنی، یہ رب کی طرف سے تمہارے دل کو یقین دلانے کا ذریعہ ہے۔ تمہاری آزمائش کوئی سزا نہیں ہے، یہ منتخب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے تمہیں چنا ہے تمہیں آزما کر اس مقام پر پہنچانے کے لیے جہاں تم خود کو کبھی دیکھ نہیں سکے۔ اب جو صبر تم کر رہے ہو اسے چھوڑنا مت، کیونکہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔
سب کا وعدہ ہے۔ بے شک آخر کار کامیابی پرہیزگاروں کی ہی ہوگی۔ تو اگر تم نے صبر کیا تو کامیابی صرف تمہاری نہیں ہوگی، تم دوسروں کے لیے بھی چراغ بنو گے۔ اور وہ دن ضرور آئے گا جب تم رب کے سامنے سجدے میں کہو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا اور بنا دیا وہ جو میں خود کبھی نہیں بن سکتا تھا، انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔